کہ آج بانی پی ٹی آئی نے ایکس میسیج پہ لکھا کہ فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں. بالکل درست بات ہے، لیکن انہوں نے آگے لکھا کہ ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ میاں شہباز شریف 10 سال کا پلان رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں اقتدار کا، یا خان صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک شخص کون ہے؟ دیکھیں ان کا اشارہ آرمی چیف کی طرف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب فوج کے ادارے کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں ہیں تو انہیں ماضی میں بھی یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت کے ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. محب وطن آرمی چیف ہونا چاہیے، مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. پنڈی کی طرف احتجاج کی کال جو دی گئی تھی جس پہ چودھری پرویز رائی میدان میں آگے تھے کہ نہیں پنڈی میں نہیں جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی خان صاحب کے اس وقت جو بوجھ ان کے ہے پلے میں، یہ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فوج کے ادارے کو یا فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہ کریں، فوج تو لیڈرشپ کا نام ہے. فوج جو ہے وہ جوان سے لے کے آرمی چیف تک ایک پالیسی ایک سوچ رکھتی ہے، بھلا ڈفرینسز کی موجود بھی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ چین آف کمانڈ کو فالو نہ کیا جائے. اور فوج کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ فوج میں چین آف کمانڈ کو فالو کیا جاتا ہے. اب آپ ایک آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن کہیں فوج کہ میں خلاف نہیں ہوں. پھر ملک سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس کے باقاعدہ اس کو اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کے سوشل میڈیا ہیڈ باہر بیٹھ کے فوج کے ادارے کے خلاف کمپین بھی کریں، فوجی افسران کو ٹارگٹ بھی کریں. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر وہ آرمی چیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ابھی جو حالیہ بل پاس ہوا جس میں مدت ملازمت سروسز چیف کی 5 سال ہوئی، تو راجہ سلمان اکرم صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. پھر خان صاحب کیوں تنقید کریں گے جب سلمان اکرم راجہ ان کی پرمیشن کے بغیر تو یہ بات نہیں کریں گے نا؟ لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت پریشر کچھ دنوں کے بعد یہ اپنا وہ بنانے کی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ریلیف چاہتی ہے. عمران خان صاحب خود ریلیف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ان کی شرطیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں، انہیں رہا بھی کیا جائے، انہیں اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے سپورٹ بھی کیا جائے، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کو بھی ہٹایا جائے. یہ خواہشات وہ رکھتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے بیانات وہ ضرور دیتے ہیں. چلیں گے وہ اس موجودہ سسٹم کے ساتھ بھی. اپنی پارلیمانی پارٹی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ خاموش رہیں. بیرسٹر گور صاحب آپ کو یاد ہوگا جب باہر نکلے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آرمی چیف کی جو میعاد ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اتنی جلدی میں وہ بل پاس ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یعنی آپ پارلیمان کے اندر اور قسم کی سیاست کر رہے ہیں، ان کا اپنا ٹویٹ کچھ اور بولتا ہے. مقصد یہی ہے کہ ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو اور ان کو کوئی راستہ ملے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا دے سکتی ہے؟ یقینی بات ہے ان کی خواہشات کے مطابق موجودہ حکومت کو چلتا کرے، ان کو 180 سیٹیں دے دی جائیں، ان کو حکومت دے دی جائے. یہ ایک ایسی جگہ پہ خان صاحب بھی پھنس چکے ہیں جہاں سے راستہ سمارٹلی تو نکل سکتا ہے لیکن اس دباؤ کے تحت نہیں نکل سکتا. چلیں دباؤ یا سمارٹلی وہ تو پارٹی کا اپنا فیصلہ